لاہور میں دو غیر ملکی خواتین کا اغوا برائے تاوان، ریپ، تشدد اور اہم ترین ملکی شخصیت کے نواسے کا ملوث ہونا۔ پنجاب کے دل لاہور میں ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جس کی گونج انٹرنیشنل میڈیا میں سنائی دے رہی ہے۔ ذرا تصور کریں، ایسا کون سا سورما ہے جس نے پنجاب کے دل لاہور میں سی سی ٹی کے دیکھنے کے باوجود دو غیر ملکی خواتین کو نہ صرف اغوا کیا بلکہ 3 دن تک ان کا ریپ کیا جاتا رہا، تشدد کیا گیا اور رہائی کے بدلے $1.5 ملین تاوان مانگا گیا۔ یہ تو سیدھا سیدھا بیل سی سی ڈی کو لال کپڑا دکھانے کے مترادف ہے۔ 29 جون کو دو غیر ملکی خواتین اسٹیفنی اڈیانا ایرون اور آسٹر اسٹیفن بروچو، جن کا تعلق ہائی لینڈ اور وینزویلا سے ہے، ایک پاکستانی محمد رضا ڈار کی دعوت اور معاونت سے پاکستان آتی ہیں، جہاں انہیں ڈیفنس کے ایک گھر میں لے جایا جاتا ہے اور اغوا کر لیا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ مبینہ طور پر 4 لوگ ریپ کرتے ہیں اور ان سے رہائی کے بدلے $1.5 ملین تاوان طلب کرتے ہیں۔ اسٹیفنی کے والد کا جب اپنی بیٹی سے رابطہ نہیں ہو پاتا تو 15 پر پنجاب پولیس کو کال کرتے اور ایک گمشدگی رپورٹ کرتے ہیں، جس پر پنجاب پولیس فوری حرکت میں آتی ہے اور صرف 2 گھنٹے میں خواتین بازیاب کر لی جاتی ہیں۔ یہ ہے وہ سٹوری جو چلائی جا رہی ہے۔ کیا حقیقت میں ایسا ہی ہوا ہے؟ نہیں۔ ان دونوں خواتین کو محمد رضا ڈار نے پاکستان بلوایا، اپنے پاس رکھا، یہ اپنی مرضی سے اس کے ساتھ رہیں، پارٹیاں ہوتی رہیں جیسا ہائی سوسائٹیز میں اب فیشن بن چکا ہے۔ پھر رقم کے لین دین پر ان بن ہو گئی اور خواتین اخلاقی بلیک میلنگ پر اتر آئیں۔ محمد آصف رضا ڈار کے نانا پاکستان کی ایک طاقتور ترین شخصیت اور صاحب اقتدار ہیں، تو طاقت اور اقتدار کے نشے میں نوجوان رضا ڈار معاملے کی حساسیت کو نہ سمجھ سکے اور جوش جوابی میں ان خواتین پر تشدد کیا۔ خواتین روتی پیٹتی تھانے پہنچیں، جہاں ایس ایچ او اور فریاد آوان نے محمد رضا ڈار کی حقیقت جاننے کے بعد مقدمہ درج کرنے سے انکار کر دیا۔ جیسا کہ پاکستان میں معمول ہے کہ جہاں کسی صاحب اقتدار یا حکمران کا معاملہ ہوتا ہے، پولیس ہاتھ کھڑے کر دیتی ہے۔ خواتین نے ہائی لینڈ اپنے والد کو صورتحال سے آگاہ کیا، جنہوں نے ڈچ ایمبیسی کو اپنی بچی کے اغوا کے معاملے سے آگاہ کیا۔ ڈچ ایمبیسی نے فوری اسلام آباد اور پنڈی میں رابطہ کیا اور معاملات نانا کے نواسے کے ہاتھ سے نکل گئے۔ ڈچ ایمبیسی کے دباؤ کے تحت ڈی آئی جی آپریشنز نے نہ صرف متعلقہ ایس ایچ او کو غفلت اور غیر ذمہ داری پر معطل کر دیا، بلکہ خاتون کی مدعیت میں محمد رضا ڈار اور 3 دوسرے افراد کے خلاف سنگین نوعیت کے دفعات کے تحت مقدمہ 1560/26 تھانہ ڈیفنس سی درج ہو گیا، جس کے بعد جج محمد سعید کی عدالت میں خواتین کے دفعہ 64 کے تحت بیانات ہو گئے ہیں۔ یہ اغوا برائے تاوان یا ریپ کا معاملہ نہیں تھا، ایک لین دین کا معاملہ تھا جو محمد رضا ڈار کی انا اور ناسمجھی سے ایک سنگین رخ اختیار کر گیا اور پاکستان کا ایک انتہائی برا تاثر دنیا میں کیا گیا کہ پاکستان غیر ملکیوں یا خواتین کے لیے ایک محفوظ ملک نہیں ہے، لیکن یہ غلط ہے۔